أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ فضیلت الشیخ ڈاکٹر فضل الہی ظہیر حفظہ اللہ سے ڈائریکٹ پاکستان سے ٹیلی فون کے ذریعے ان کا خطاب علمی، دینی، نصیحتی، دعوتی سماعت فرما رہے تھے. انہوں نے آپ تمام حضرات کو مجھے ذمہ دار بناتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے سب کو سلام کہہ دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ شیخ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور وہ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے ان مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی یہ مجلس جو سجائی اور سنواری گئی ہے، اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے سیرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کا بھی تذکرہ ہو، جس
صحابی کا، اور بالخصوص یہ وہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں اللہ اکبر، میں کیا زبان چھوٹی منہ بڑی بات، میں اسی لیے جب اس محاضرے کی، اس لیکچر کی تیاری کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مختصر سے وقت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بھی سیرت بیان مجھ سے نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو کسی اور وقت کے اوپر رکھا ہے، اور آج کی مجلس میں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی سیرت بیان کی جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ان کی زندگی کے مختلف گوشے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، لیکن اس سے پہلے میرے عزیز، سیرت ہم جو سننے جا رہے ہیں، اس سیرت طیبہ کے سننے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آخرکار ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کی سیرت، ان کی زندگی کی وہ مقدس گھڑیاں جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری ہیں، وہ ان کے خدمات اسلام کی، وہ ان کی دعوت، اس تعلق سے ہم کیوں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس سے بھی پردہ اٹھاتا چلوں، ہم یہ جو سیرت سن رہے ہیں یا سننے جا رہے ہیں، یا جو ہم پڑھتے اور لکھتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ میں اس کو بٹھا لیں کہ ان کی سیرتوں کے سننے اور ان کی زندگیوں کے ان حقیقتوں کے معلومات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں، اور اپنی زندگی کے جو بھی گوشے ہیں، جس طرح انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اسی طرح ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ ان کے زندگی کا اگر وہ دعوتی پہلو ہے، دعوت و ارشاد سے متعلق ہے، تو علماء، مبلغین، دعوت تبلیغ کرنے والے، ان کے لیے ان کے اس میدان میں بے حد نمونہ اور بے شمار ہیرے اور نصیحتوں کی موتیاں ہیں۔ اگر ہم سیاسی میدان میں سیاسی لیڈر ہیں تو اس میدان میں بھی ان کی زندگی ہمارے لیے قابل اسوہ ہے۔ اگر ہم گھریلو اور معاشرتی میدان میں ہیں اور ہماری زندگی گھروں تک محدود ہے، تو ان کی زندگی کے جو گھریلو گوشے ہیں اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر ہمیں ان کی طرح اپنے معاشرتی اور سماجی گھریلو زندگی بھی انہی کی طرح سے گزارنی چاہیے۔ یہ سیرت کے سننے کا مقصد ہے اور یہ بیان کرنے کا مطلب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام کے اسوے اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سیرت کو پڑھ کر، سن کر انہیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ مقدس گروہ اور یہ وہ مقدس جماعت ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی سب سے بڑی فضیلت ان مقدس لوگوں کی ہے کہ وہ اتنے مقدس اور اتنے مقدر والے تھے، اتنے نصیبے والے تھے، اتنے قسمت والے تھے کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے پہلو بپہلو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور اپنے نبی کے جھنڈے تلے اسلام کی سربلندی اور اسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے وہ میدان جہاد میں اپنے سروں کے نذرانے پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور اپنے اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات سے اپنے ذہن و دماغ کو معطر اور منور و مجلہ کرتے تھے۔ یہی ان کی فضیلت کی سب سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کا کوئی سب سے بڑا
ولی سے ولی کیوں نہ ہو، بہت بڑا ولی اللہ کا ہو جائے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی سب سے چھوٹے صحابی کے مقام اور مرتبے کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. جو ادنا صحابی ہے اس کے قدم کے تلوے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور سب سے بڑے افضلیت کی ان کی دلیل یہی ہے جو میں نے بتلایا کہ ان کی آنکھوں نے اس مقدس نبی کریم کے اس رخسار کو دیکھا ہے جسے دیکھنے کے لیے ملائکہ اور صحابہ بھی بےتاب اور بے قرار رہا کرتے تھے. یہی سب سے بڑا مقام اور ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. ویسے قرآن کریم میں ایک آیت نہیں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے فضل اور مرتبے کو بتلاتی ہیں، اور جس کے اندر سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. تمام نبیوں کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد کسی شخص پر یہ آسمان کا سورج طلوع نہیں ہوا ہے. کوئی ایک بھی ایسا خوش نصیب آدمی نہیں ہے جس کے اوپر یہ سورج طلوع ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر سے افضل و اعلیٰ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. قرآن کریم میں ان کی تعریف اور ان کے فضل اور ان کے مقام کے تذکرے بھی ملتے ہیں. میرے عزیز، میں ان کے تمام صحابہ کے فضل اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی عظمت کا تذکرہ کیا کروں. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگائیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں جو صحابہ ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر نہایت ہی سخت ہیں، باطل کے مقابلے میں جبل مستقیم ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں نہایت ہی رحم دل اور نہایت ہی نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیشہ رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال کی خوشی اور رب ذوالجلال کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ سجدوں کی نشانیاں ان کی پہچان بنی ہوئی ہیں، ان کی علامت بنی ہوئی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے ان کی یہ صفتیں، ان کی یہ خوبیاں جہاں قرآن کریم کے اندر درج ہیں، یہی خوبیاں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. ان کی مثال کزرع ایسی ہے، ایسے کھیتی کی ہے، اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، ان کی مثال اس کھیتی کی ہے جس کا پیٹ پھاڑ کر ننا منا پودا نکلتا ہے، وہ کوپل نکلتی ہے اور پھر اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر وہ پودا اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ پودا لہلہانے لگتا ہے، ثمر آور ہو جاتا ہے، وہ پودا جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کسان اسے دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. کسان کی آنکھیں اس اپنے جد و جہد اور اپنی محنت کے اس درخت کو دیکھ کر چمک اٹھتی ہیں. اللہ فرماتا ہے لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، یہی مثال ان صحابہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجایا، انہیں تراشا اور انہیں سونے کوئلوں کے اندر اور دیگر چیزوں مصیبت اور پریشانیوں کی بھٹیوں میں ڈال کر انہیں کندن بنایا
وہ مختصر تھے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ وہ اچھے اچھوں کے سامنے اچھے اچھوں کے دل بھی، ان کے پتے بھی پانی ہو جاتے تھے انہیں دیکھ کر کے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر کفار غیظ و غضب میں ہو جاتے ہیں اور وہ غصے سے لال اور پیلے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ ڈٹ نہیں سکتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان میں سے اللہ کا وعدہ ان سے یہ ہوا ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن بخشش کی سند عطا فرما کر اللہ انہیں بہت بڑے اجر سے مستفیض فرمائے گا اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی پاکیزہ صفات ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، جسے انجیل کے اندر بھی، توریت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور صحابہ کی مثال رب نے کھیتی سے عطا فرمائی ہے، دی ہے، اور یہ دے کر کے دنیا کے سامنے بتلایا ہے کہ وہ مختصر تھے لیکن ہزاروں کے اوپر غالب تھے۔ صحابہ کی طاقت اور صحابہ کی یہ زیادتی کفار اور مشرکین کے لیے غیظ و غضب کا سبب بنی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے یہ غیظ و غضب جو کافر صحابہ کے تعلق سے رکھتے تھے اور جس کی مذمت اور برائی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اسی آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کا بغض اور صحابہ سے دشمنی رکھنا یہ کفر کی اور شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو لوگ ادنا سے ادنا صحابی کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں، کینہ اور حسد رکھتے ہیں، وہ کافر ہیں اور وہ مشرک ہیں۔ یہی کفر اور شرک کی سب سے بڑی نشانی۔ اسی طرح سے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلت، یہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے کھول کھول کر کے واضح کرنا، آخرت میں کامیابی اور مغفرت کی بھی دلیل اور نشانی ہے، اور ان سے محبت رکھنا ان کے ساتھ حشر قیامت کے دن ہونے کی سب سے بڑی علامت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، میں اگر ان آیتوں کا استقصاء کروں، ان آیتوں کو بیان کروں تو میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت تفصیلات چاہیے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں کہیں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سابقین اولین جو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جنہوں نے سبقت کی ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے گھر اور بار کو چھوڑا ہے، اور وہ سابقون الاولون جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ان کی تعریف فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اللہ ان تینوں گروپوں کو کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک تو وہ صحابہ، تمام صحابہ اس کے اندر شریک ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ صحابہ جنہوں نے اپنے گھروں بار کو چھوڑا، اور وہ صحابہ جو اپنے گھروں بار چھوڑ کر کے آئے اور مدینے کے اندر جنہوں نے ان کو پناہ دی، انصاری صحابہ اور مہاجرین جو تھے، ان دونوں گروپ کا تو ذکر ہوا، اور تیسرے کا بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اس وعدے میں جو اللہ نے فرمایا ہے، اس وعدے میں صرف یہی صحابہ نہیں بلکہ رب نے فرمایا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کی پیروی کرے گا خلوص دل کے ساتھ بغیر کسی ملاوٹ کے، رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور خوش ہے، اور وہ بھی اللہ سے راضی اور خوش۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے ان تینوں کے لیے ایسی باغات تیار کر کے رکھے ہیں تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں جہاں انصار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے جو مکہ سے چھوڑ کر کے آئے، مکہ کو گروبار اپنے بال بچوں کو ان کو پناہ دی، جہاں ان کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہاں مہاجرین کی بھی فضیلت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے۔ اسی طرح سے ان کے جو پیروکار ہوں گے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان، بشرطے کی خلوص دل کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کی جو لغزشیں اور ان صحابہ سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ نے ان لغزشوں اور خطاؤں کو بھی بولو معاف فرما دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ سے یہ بھی پتا چلا کہ جب اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، تو کسی صحابی کی غلطیوں کو پکڑنا، کسی صحابی کی غلطیوں کو اچھالنا، ان کی تنقید کرنا، ان کے کسی خامی کو جو ہے ان کی کسی خامی پر تنقید کرنا اور زبان دراز کرنا، یہ ایمان کی نہیں بلکہ یہ نفاق اور کفر کی نشانی۔ اللہ ان سے راضی اور خوش ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو وہ مقام تو ملا، تو اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تمہیں بھی اللہ تم سے بھی راضی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی اتباع اور پیروی کرو، ان میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ جس طرح ان سے راضی اور خوش ہوا ہے، اللہ تم سے بھی راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ سے عداوت رکھنا، صحابہ سے بغض رکھنا، یہ کفر اور نفاق کی علامت اور نشانی ہے۔ میرے عزیز، ان تمام آیتوں کو آپ پڑھتے جائیں، ان تمام آیتوں کو قرآن کریم کے اندر دیکھیں، ان تمام آیتوں میں جہاں مہاجرین کا، انصار کا، سابقون الاولون کا اور نبی کے ان مقدس صحابہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور آئیں گے، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کا مقام اور ان کی سیرت کے تعلق سے کچھ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے انہیں اسوہ اور نمونہ بنائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام عبداللہ ابن ابو قحافہ ابن عامر ہے۔ 6 پشتوں کے بعد مرہ دادے کا پردہ، 6 پشتوں کے جو دادا ہیں ان کا نام آتا ہے۔ مرہ پہ پہنچ کر آپ کا نسب نامہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی مرہ جو پردادا، لکڑ دادا، جو بھی دادا ہیں 6 پشتوں کے بعد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دادا ہوتے ہیں، وہیں جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وہ دادا ہوتے ہیں۔ والد کا نام حضرت ابوبکر کے کیا تھا؟ والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت صخر بن کعب، ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ کنیت کیا تھی ان کی والدہ کی؟ ان کی والدہ کو ام الخیر کہا جاتا تھا، خیر اور بھلائی کی ماں، نہایت ہی خیرات اور صدقات کرنے والی تھی۔ ام الخیر ان کی کنیت تھی، اور یہ ابو قحافہ کی چچیری بہن تھی، یعنی ان کے باپ نے اپنے چچیری بہن سے شادی کی ہوئی تھی۔ ابو بکر جب اسلام لائے، اور اسلام لانے سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا عبد الکعبہ، عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام لائے تو ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الکعبہ سے ختم کر کے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا۔ اور مسلمانوں، اپنے بچوں کے نام ذرا سوچ سمجھ کے رکھا کرو۔ کوئی عبد الحسین رکھ رہا ہے، کوئی عبد النبی رکھ رہا ہے، کوئی عبد الغوث رکھ رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا رکھ رہا ہے۔ میاں، جب بندہ اپنا نام عبد الکعبہ نہیں رکھ سکتا ہے تو بتاؤ
دوسرے مخلوقات کی طرف اس ابدیت کی نسبت کہاں جائز اور حلال ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم کے صحابہ سے بڑھ کر اس دنیا میں ان سے محبت کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی قیامت کی صبح تک پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے 1,24,000 صحابہ کی جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، مجھے کسی ایک کا نام بتاؤ کہ اس کا نام عبد النبی رہا ہو۔ تم یہ 14 صدی کے پیداوار، بڑے عشق کے دعوے کرنے والے نبی کے نواسوں کی طرف، نبی کے صحابہ کی طرف، یہاں تک کہ 6 7ویں صدی میں پیدا ہونے والے نبی کے یہ امت کے لوگ، ان کی طرف عبد النبی، عبد الغوث، عبد الخواجہ، عبد الفلان، عبد الفلان، عبد الحسین، نہ جانے کیا کیا رکھتے ہو۔ حیا کرو، شرم کرو اور اللہ سے ڈرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، نبی سے محبت کرو، لیکن اس محبت میں بھی اتنا غلو نہ کرو کہ انہیں اللہ کا مقام دے دو۔ نہ یہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی یہ اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام بدل کر کے عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھا گیا۔ آپ کا لقب صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، بہت زیادہ سچ بولنے والے کو۔ اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہے، اور یہ دونوں لقب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اپنے اس عزیز دوست کو۔ ایک وقت تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو اہل مکہ کے سامنے پیش کیا، تو جوانوں میں سب سے پہلی جو ذات تھی اسلام لانے کی، اور جب دنیا اللہ کے حبیب کو جھٹلا رہی تھی، اس وقت ان نوجوانوں میں تنے تنہا حضرت ابو بکر کی ذات تھی کہ اس وقت آپ کی دعوت کی سچائی اور آپ کی دعوت کی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اللہ کے حبیب کو اتنا پسند آیا کہ ان کا لقب صدیق رکھ دیا گیا۔ اور ایک دفعہ اس وقت جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور آپ مکے میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے سامنے معراج کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور منزلت عطا فرمائی کہ میں آج رات یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے عرش اور کرسی اور جنت و جہنم کی سیر کر کے آ رہا ہوں، اور میرے پیچھے ان نبیوں نے، رسولوں نے نماز ادا کی۔ اس وقت پورا مکہ ہنسی اڑا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ مل جل کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو اس کے پاگل پنی میں ہمیں شک تھا، لیکن اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جو 2 مہینے کا اونٹوں کا سفر ایک رات میں بھلا کوئی عقل مند سوچ سکتا ہے کہ ایک رات اور وہ بھی رات کی چند گھڑیوں میں طے کر کے واپس آ سکتا ہے؟ یہ تو واقعی پاگل ہو چکا ہے۔ اور اس وقت بغلیں بجاتا ہوا یہ ابو جہل مکے کے اندر ابو بکر کو ڈھونڈ رہا تھا کہ آؤ، وہ بہت بڑا صدیق بنا پھرتا ہے، وہ بہت بڑا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیاں بیان کرتا پھرتا ہے، چلو چل کے ذرا اس کے دوست کی پاگل پنی اس سے ذکر کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق راستے میں ملے، اس نے کہا آج تو بہت انہونی بات تم کو میں بتانے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کون سی انہونی بات ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ، تم جو اپنے دوست کی ہمیشہ مدح و ثنا بیان کرتے ہو، ذرا یہ بتلاؤ کوئی آدمی ایک رات کے کسی حصے میں مکے سے مدینے جا کر اور پھر واپس آ سکتا ہے؟ اور کوئی آدمی وہاں سے اوپر آسمان اور اللہ سے ملاقات کر کے آ سکتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، یہ تو غیر معقول بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے جائے اور 2 مہینے کی مسافت رات کے کسی ایک حصے میں طے کر کے واپس بھی آ جائے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ کہا ہاں، آج تم عقل مندی کی بات کر رہے ہو۔ ابو جہل نے سوچا آج تو میں اس سے اپنی بات اگلوا ہی لوں گا۔ چنانچہ ابو جہل نے کہا آج تمہارا دماغ کچھ صحیح لگ رہا ہے اور تم صحیح بات کہہ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا دیکھو واقعی یہ پاگل پنی کی بات ہے، اور یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تمہارے دوست نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا واقعی یہ بات ہمارے نبی نے کہی ہے؟ کہا ہاں، کعبے کی قسم ہے
کہا تو قسم کھا سکتا ہے کہ یہ بات میرے نبی نے کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں عزا کی، لات کی، منات کی، میں قسم کھاتا ہوں یہ بات تیرے دوست نے کہی۔ اللہ کے اس پیارے دوست ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ کہا اللہ کی قسم ہے اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو اس نے سچی کہی ہے۔ کہا تیرا بھی دماغ چل گیا، تو ابھی انکار کر رہا تھا اور مجھ سے قسمیں لے رہا تھا۔ کہنے لگے قسمیں میں اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ میرے نبی نے کہی ہے یا نہ کہی ہے، میں قسمیں اس لیے لے رہا تھا کہیں تو نہیں جھوٹ بول رہا ہے، کہیں تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یاد رکھ اس لیے میں قسمیں لے رہا تھا۔ اگر یہ میرے نبی نے کہی ہے تو اللہ کی قسم ہے میرا نبی ضرور گیا ہوگا اور میرا نبی ضرور واپس آیا ہوگا۔ کہا کیسے ہو سکتا؟ کہا تو کیا جانے، میرا نبی اس فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتلاتا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے جبریل آئے، جبریل یہ کہہ کر کے ابھی گئے ہیں، ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ جب جبریل روزانہ ہمارے نبی کی خدمت میں آ کے اور پل بھر میں، لمحے بھر میں آ کے پھر واپس جا کے پھر آتا اور جاتا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، تو اگر میرا نبی چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہی بات لے کر حضرت ابو بکر صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ بتلایا تو اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے نکلا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق یا ابا بکر، ابو بکر تو سب سے زیادہ سچا ہے، تو سب سے زیادہ سچا ہے۔ جب دنیا مل کے مجھے جھٹلا رہی تھی تو میری صداقت کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ لقب تھا ابو بکر صدیق کا جو انہیں عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مکے کے اندر پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے کے چھوٹے ہیں اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے کے بڑے۔ المہم آپ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، آبائی پیشہ تجارت کرتے تھے، اکثر و بیشتر باہر سفر پہ رہتے تھے، اور پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت جب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ ہی آپ کے ہم سفر بنے اور یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خطاب آپ کو دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں ان کی کیا حیثیت تھی اور کیا حقیقت تھی، ذرا اس کی بھی جھلکی میں بتلاتا چلوں۔ قبیلے قریش جو تھے 10 خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، 10 خاندانوں پر قبیلے قریش کی قیادت اور سیادت اور انتظام اور انصرام 10 قبیلوں کے اندر بٹا ہوا تھا۔ ہاشم، بنو ہاشم کا جو قبیلہ تھا، یہ قبیلہ آب زمزم اور حاجیوں کے پانی انہیں پلانے کے اوپر متعین تھا۔ بنو ہاشم جو تھے وہ حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ بنو نوفل ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حاجیوں کی جو غریب ہیں ان کی وہ مدد کریں اور جو لوگ وہاں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ دیکھیں یہ اس دور کی بات ہے، کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان ہونے کی پہلے کی بات میں بتلا رہا ہوں، زمانے جاہلیت، یہ کفار اور مشرکین کی میں بات بتلا رہا ہوں جنہوں نے اپنے قبیلوں میں یہ حج کی تمام اور کعبے کی تمام ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں۔ یہ بنی عبدالدار ہیں جن کے پاس کعبے کی چابی اور کعبے کی نگہبانی تھی۔ یہ بنو اسد ہیں جن کے پاس دار الندوہ تھا، یعنی ایک پارلیمنٹ تھا جس کے اندر بیٹھ کر ان کے قبائلی مشورے ہوتے تھے اور خاندان، سماجی، معاشرتی، سیاسی اور جتنے بھی جھگڑے اور جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی اور فوج اور جنگ اور لڑائی کے جو بھی مسئلے ہوتے تھے اس پارلیمنٹ کے اندر، اس اسمبلی ہال میں بیٹھ کر کے اس کو حل کیا جاتا تھا، جو ان کی جسے وہ دار الندوہ کہا کرتے تھے، میٹنگ ہال۔ بنو تمیم تھے، قبیلے بنو تمیم، ان کے ذمے یہ تھا کہ اگر سماج اور سوسائٹی میں قتل ہو گیا ہے، خون ہو گیا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا، اس کی تحقیقات کرنا اور پھر وہ دیت ان کے یعنی خون بہا جو ہوتا تھا، جو دیت ہوتی تھی، جو اس کا دنڈ ہوتا تھا، وہ اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ بنو عدی تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ وزارت خارجیہ کا جو معاملہ ہوتا تھا فارن کنٹری دوسرے ملکوں سے تعلقات کا
اور قومی مفاخرت اور اپنے فخر اور اپنے حسب اور نسب کے فخر کو بیان کرنا یہ بنو عدی کا کام تھا۔ بنو حجج یہ شگون کے تیر جو ہوتے تھے، جس میں جب کوئی سفر کرتا، شادی بیاہ یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو ایک تیر کا ایک اتنا موٹا وہ ہوتا تھا ترکش، اسی کے اندر تیر ہوتے تھے اور باقاعدہ اس کو گھمایا جاتا تھا اور پھر اس سے فال نکالا جاتا تھا، وہ بنو حجج کے پاس تھا۔ اسی طرح بنو سہم جو تھے وہ کعبے کے اندر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا اور جو کعبے کے اندر لوگ آ کر کے منتیں مانتے تھے یا قربانیاں یا چڑھاوے جو کچھ بھی ہوتے تھے وہ پورا سمیٹنے کی ذمہ داری یہ بنو سہم پہ تھی۔ اور بنو امیہ تھے، اسی طرح بنو امیہ تھے، بنو مخزوم تھے، یہ لوگ اس طرح سے کعبے کی مکے کی قیادت اور سیادت اس طرح مختلف قبیلوں کے اندر بٹی ہوئی تھی۔ اب ان 10 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا قبیلہ تھا اور ان کے ذمے، ان کے خاندان کے ذمے کیا کام تھا؟ وہ قبیلہ تھا بنو تمیم کا قبیلہ۔ بنو تمیم کا قبیلہ جس کے ذمے خون بہا دینا، قتل اور غارت گری جب ہوتی تھی تو اس کی تحقیقات کرنا، دیت وغیرہ کے فیصلے کرنا، یہ بنو تمیم کا تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ اور قبیلے بنو عدی یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، جن کے ذمے قومی مفاخرت اور فخر و غرور اور لڑائی کے تمام تذکرے کرنا اور باہری شہروں اور ملکوں کے جو تعلقات تھے ان کو بحال کرنا، کبھی اس ملک سفر کرنا، کبھی وہاں جانا اور اس طرح سے رابطوں کو جوڑنا، جسے آج ہم کہہ لیں اپنی زبان میں، یعنی وزارت خارجہ جو تھا وہ وزارت خارجہ کے وزیر جو تھے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی یہ ذمہ داری۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کا زمانے جاہلیت میں یہ عہدہ تھا ان کا، اور زمانے جاہلیت ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفت و پاک دامنی کے اندر مشہور تھے اور متمول گھرانے کے چشم و چراغ تھے، کوئی غریب اور فقیر گھرانے کے نہیں تھے۔ قریش میں نہایت ہی بامروت اور سنجیدہ اور لوگوں کے اوپر احسان کرنے والے، مہمانوں کی خدمت کرنے والے، معاملات میں بہترین فیصلہ کرنے والے اور درست اور ٹھوس مشورہ دینے والے، نہایت ہی شریف اور نہایت ہی نیک نامی سے ان کا نام لیا جاتا تھا ابو بکر صدیق کا۔ مکے کی تمام برائیاں، زناکاریاں، بدکاریاں، سود اور شراب خوریاں، جو شراب خوری کی وہاں فیشن سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑے دولت کی دلیل سمجھی جاتی تھی، اور شراب پی کر کے سخاوت لوگ کیا کرتے تھے، یہ تمام سب چیزوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے ہی سے نہایت ہی بری طرح سے دور تھے اور اس کے قریب ہی نہیں جاتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی شعر کہے اور نہ کبھی انہوں نے شراب کے جام کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ واللہ ما قال ابو بکر شعرا قط فی جاہلیتہ ولا فی اسلامہ لقد ترک ہوا وعثمان شرب الخمر فی الجاہلیہ۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے ابا ابو بکر نے نہ تو زمانے جاہلیت میں کوئی شعر کہا ہے اور نہ ہی اس کے بعد اور نہ ہی کبھی انہوں نے شراب پیا ہے، بلکہ ابو بکر نے اور عثمان نے زمانے جاہلیت ہی سے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار لے لیا تھا، جبکہ شراب تمام ام الخبائث کہلائی جاتی ہے، تمام خبائث اور تمام بری عادتوں کی اماں شراب پینا ہے۔ آدمی شراب پی لے، مدہوش مجنون ہو جائے، وہ زنا بھی کر لے، قتل بھی کر دے، چوری بھی کر لے، کچھ بھی کر سکتا ہے شراب پینے کے بعد۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ بھرے مجمع میں ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ کہنے لگے واللہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے۔ فقیل لہ لما، کہا گیا کیوں نہیں تم نے شراب پی؟ کہتے ہیں کہ کنت اصون عرضی واحفظ مروتی، اس لیے کہ میں اپنی عزت و آبرو اور اپنی مروت اور اپنی مروت اور اپنی شان کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ ابو بکر کا جاہلیت کے زمانے میں نقشہ تھا، اور جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید بلند کی اور لوگوں کے اندر توحید کی دعوت پھیلانا شروع کی، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت تھی جوانوں میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔
بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، عورتوں میں آپ کی گھر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من احد عرضت علیہ الاسلام الا وکانت لہ کبوہ الا ابا بکر رضی اللہ عنہ، ہم نے جن لوگوں کے اوپر بھی اسلام پیش کیا سب لوگ کشمکش اور پسو پیش کے شکار ہوئے، سبوں نے آنکھیں چرائیں، سب لوگ بغلیں جھانکنے لگے، لیکن جیسے ہی میں نے توحید کی دعوت ابو بکر پر پیش کی حضرت ابو بکر نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بغیر کسی اعتراض اور بغیر کسی سوال و جواب کے اس توحید کو قبول کیا۔ اور حضرت ابو بکر کی فضیلت اور حضرت ابو بکر کا مقام، جہاں قرآن کے اندر آپ نے جو آیتیں سنی، آیات سنی اور جو بہت ساری آیتیں ہیں اس کے اندر تو شامل ہیں، انفرادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، اللہ اکبر، میں نہیں بیان کرتا، میں کیا بیان کروں، چھوٹی منہ بڑی بات۔ آؤ خود سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس دوست کی فضیلت سنو، اپنے دوست کا مقام بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی عجیب و غریب دوست ہے کہ ساری کائنات کا امام ہو کر اپنے دوست ابو بکر صدیق کی تعریف کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا، اگر میرے بس میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا، خلیل نہایت ہی گہرے دوست کو کہتے ہیں، نہایت ہی گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں، میں اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهَ صَاحِبُكُمْ خَلِيلًا، میں نے تو اپنے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میں ابو بکر کو خلیل تو نہیں بنا سکتا کیونکہ میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، لیکن میں نے ان کو اپنا دوست ضرور بنایا ہے، وہ میرے اسلامی بھائی ضرور ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی جن کی یہ تعریف کریں، جنہیں اپنا بھائی کہیں، جنہیں اپنا دوست کہیں، ذرا بتلاؤ اس کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کوئی بات کی، اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج میں صدقے اور زکوٰۃ کے مال لے کر آپ کی خدمت میں آتی ہوں، لیکن کل آپ جب مر جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے آپ کا جسم مٹیوں میں مل جائے گا، تو اے اللہ کے نبی اس وقت میں زکوٰۃ اور صدقہ لے کر کس کے پاس آؤں گی، کس کی خدمت میں دوں گی، آپ مجھے بتلائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدَنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ، اے بڑی بی، اگر زکوٰۃ آئندہ سال لے کر تم آؤ گی اور مجھے نہیں پاؤ گی، تو پھر ابو بکر کو اپنے مال کو دے کے چلے جانا، ابو بکر کے پاس آنا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور میرے بعد اگر کوئی اس امت کے باغ و ڈور کو سنبھالنے والا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کیا مقام بتلایا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی آج زندہ ہیں، کل اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، کل ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے، کل مرنے والے ہیں۔ ان کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا، اور ہمارا بھی یہی ایمان اور عقیدہ ہے۔ البتہ جن کا ایمان و عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، وہ صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے سے دور ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے؟
صحابہ کرام پوچھتے تھے نا، ظاہر ہے سب بیٹھے رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تو سب سے مسکرا کے ملتے تھے، سب سے محبت سے ملتے تھے، لیکن اب اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی کس سے زیادہ چاہ رہے ہیں، کس سے زیادہ پیار کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا پوچھ لیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ محبت کس سے. تو پوچھنے لگے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے. عائشہ یہ کون عائشہ ہیں؟ یہ اس امت کی فقیہہ امام ہیں جن کے دروازے پہ سینکڑوں صحابہ بیٹھ کر درس لیا کرتے تھے. کم سنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی. ابو بکر کی بیٹی 9 برس کے اندر رخصتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ وہ عائشہ ہیں. کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے. صحابی کہتے ہیں قلت من الرجال یا رسول اللہ، یہ تو عورت ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ مردوں میں سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ قال ابوہا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اللہ اکبر. عورتوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار ان کے باپ ابو بکر صدیق سے. قلت ثم من، پھر میں نے کہا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کس سے زیادہ آپ کو پیار ہے؟ قال عمر، کہا عمر بن خطاب سے سب سے زیادہ پیار. اللہ اکبر. میرے عزیز، جس سے ان کے نبی پیار کریں، جو ان کے نبی کے قریبی ہوں، اپنے نبی کے قریبی ہوں، ان کے مقام اور عظمت کا کیا کہنا. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ابو بکر کے برابر کسی بھی صحابی کو کھڑا نہیں کرتے تھے، کسی کو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ابو بکر کا مقابلہ کر سکے. ثم عمر، پھر ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب کو کسی کے مقابلے میں نہیں لاتے تھے. ثم عثمان، پھر عثمان، غنی کے مقابلے میں کسی صحابی کو نہیں لاتے تھے. ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، پھر نبی کے صحابہ میں ہم کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دیا کرتے تھے. یہ مقام ہے اس حدیث پاک سے پتہ چلا. اور ایک دوسری روایت میں جو عبداللہ بن عمر ہی روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، نبی زندہ تھے اور ہم ان کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل شان اگر کسی کی ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے، پھر اس کے بعد عمر کی ہے، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی. اس حدیث پاک سے جہاں ہمیں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی فضیلت کا پتہ چلا، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ حی، ہم کہتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مرے بھی ہیں. نبی بولو، سنو ذرا، یہ باتیں رکھو ذرا. اور ہمارے اس 14 صدی کے جو یہ، اب میں بولتا ہوں، باطل پرست، جھوٹے فریبی مکار مولوی لوگ جو ہیں، جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے نعوذ باللہ صحابہ نے نبی کو زندہ ہی دفن کر دیا. استغفر اللہ. اور کہتے ہیں یہ محبت ہے. نبی کو زندہ ماننا کیا ہے؟ نبی زندہ ہیں، نبی بادلوں میں آ رہے ہیں، سب کی مدد کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، یہ کر. صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ نہیں رہے، نبی مر گئے، اور انہی کے نقش قدم پر جو چلتے ہیں. ابھی آپ نے قرآن میں سنا ہے کہ رب نے فرمایا ہے ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے بھی. اللہ، گویا ان کے عقیدے اور ان کے منہج کو فالو کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، خود بھی اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کی خوشی کو حاصل کرنا ہے. اور یہ علامت ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں جبھی آپ ان صحابہ کے نقش قدم پر. آج ہمارے ملکوں میں کچھ مولوی لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، بڑا بخان کرتے ہیں، جی ہم خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ان کو بولو بیٹا آمین رفع دین تک ہی خلفائے راشدین ہیں.
عقیدہ کہاں ہے؟ جگادریوں کے جو عقیدے بدعقیدگیاں جو کتابوں میں موجود ہیں ان کو کیا کرو گے؟ وہ کہاں گئے؟ ہمیں بنیاد ہی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ صرف خلفائے رٹ لگاتے ہیں یہ میاں، دعویٰ کرنا الگ چیز ہے اور عملی جامہ پہنا کر ثابت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے دعوے دار بہت ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے یہ لاکھوں کوسوں دور ہیں، ان کے نقش قدم سے دور ہیں۔ سنو آگے، ترمذی کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر ہی اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر غار میں تم میرے دوست رہے، وصاحبی علی الحوض، اور جب میں حوض کوثر پر بیٹھوں گا اس وقت بھی تم میرے ہم نشین رہو گے۔ اللہ اکبر، یہ مقام، یہ مرتبہ حوض کوثر پر، نبی جہاں لوگوں کے کوثر کے جام بانٹ رہے ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق ان کے پہلو بیٹھے ہوں گے، جہاں نبیوں کا گزر نہیں، رسول نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقدس ساتھی کو اب کس طرح مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سنو حضرت عمر، روایت حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر کا تذکرہ چھڑ گیا، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان ہونے لگے، فبکا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، وقال، اور کہنے لگے، وددت ان عملی كله مثل عمله يوما واحدا من ايامه او ليله واحدا من لياليه، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے یہ سارے اعمال اور میری راتوں کے یہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں، ہے نا، جتنے زندگی کے دن کے اعمال ہیں اور جتنے رات کے اعمال ہیں، ابو بکر کی ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائیں، ایک دن اور ایک رات۔ کہنے والے نے کہا کہ وہ رات کون سی جس رات کی تمنا آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری پوری زندگی کی عبادت اور تقوی اور طہارت ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہو جائے۔ کہنے لگے وہ رات ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا اور آپ اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ غار کے اندر تشریف لے گئے۔ رات کی تاریکی میں ابو بکر سب سے پہلے غار کے اندر چھپ گئے اور غار کو پاک و صاف کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کی تمام سوراخوں کو بند کیا، اور جب کپڑے پھاڑ کے ختم ہو گئے اور سارے سوراخ بند ہو گئے سوائے 2 سوراخوں کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ اللہ کے حبیب اندر تشریف لائیے، اب غار پاک و صاف ہو چکا ہے۔ غار کے اندر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، 2 سوراخ باقی تھے، دونوں پیروں کے انگوٹھے اس سوراخ کے اندر ڈال دیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو پہ سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ آپ نیند کے اندر مہو ہیں، اور ادھر عالم یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں انگوٹھوں پر مسلسل اس غار میں بیٹھے ہوئے سانپ مسلسل پھنکار مار رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زہر پورے جسم میں چڑھتا جا رہا ہے، لیکن پیر ہیں کہ ہلانے کی جرات نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آنسوؤں کے 2 موتیوں جیسے قطرے رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپکتے ہیں، ٹھنڈک گرمی محسوس ہوتی ہے، پیارے نبی آنکھیں کھول دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، تمہارے آنکھوں سے یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، مسلسل میرے انگوٹھوں پر ایک سانپ پھن مار رہا ہے اور اللہ کے نبی مسلسل مجھے اذیتیں پہنچا رہا ہے، میں نے اس خوف سے اس انگوٹھے کو اس سوراخ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اٹھایا نہیں، کہیں آپ کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اپنے لعاب دہن سے تھوک نکالتے ہیں، لعاب نکالتے ہیں، اور اس حکیم الامت نے اللہ اکبر
جن کی زبانوں میں بھی شفا. اللہ اکبر. لعاب دہن اس ڈسے ہوئے سانپ کے جگہ پر لگاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے پیروں میں فوری طور پر آرام فرما دیتا ہے, آرام عطا فرما دیتا ہے, اور فوری طور پر سارا زہر کافور ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ رات جو ابو بکر نے نبی کے ساتھ گزاری ہے غار کے اندر, اس رات کے بدلے میں اپنی زندگی کی, اپنے راتوں کی تمام عبادتیں قربان کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کہنے لگے اور کہنے لگے دن کون سا دن؟ وہ دن کہنے لگے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اور اس وقت مدینے کے چاروں طرف ہنگامے اور شورش برپا ہو گئی. کچھ قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا اور کچھ قبائل نے زکات دینے سے انکار کر دیا. اس وقت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا, اور ابو بکر جب خلیفہ بنے, اور اس وقت تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ ابو بکر, اب اس وقت تمام قبائل بغاوت کر چکے ہیں اور کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے, اس وقت آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی اگر انہوں نے اگر مجھے وہ رسی دینے سے انکار کر دیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں دیا کرتے تھے, اگر لوگوں نے وہ رسی بھی دینے سے انکار کر دیا زکات میں, لجاہدتہم, تو میں ان سے جہاد کروں گا, میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ کون لوگ تھے معلوم ہے آپ کو؟ ان کی تفصیلات میں بتاؤں گا بھی. یہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے کچھ قبائلی تھے عرب کے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, نبی کے ہاتھوں پہ بیعتیں کیے ہوئے تھے, نبی کے پیچھے بھی نماز انہوں نے پڑھی تھی, اذانیں بھی دیتے تھے, مسجدیں بھی بنواتے تھے, سجدے بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے یہ. لیکن نبی کے وفات کے بعد صرف ایک جرم انہوں نے کیا تھا, اور وہ جرم وہ تھا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی زندہ تھے تو نبی کو زکات دے دیتے, اب نبی نہ رہے تو زکات کس کو دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں جہاد کروں گا. صحابہ کرام نے مخالفت کی, حضرت عمر بن خطاب تک نے مخالفت کی. کہنے لگے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہ غور سے سننا ذرا اس حقیقت کو, اور آج بڑے کلمے پہ ناز کر رہے ہو تم. میاں زکات نہ دینا تو یہ اسلام کی ایک شاخ ہے, ایک ایمان اور عقیدے کا ایک جز اور ایک حصہ ہے, لیکن ایمان اور عقیدہ تو بنیاد ہے نا. اگر کوئی زکات نہ دے, ابو بکر یہ درس دے رہے ہیں, امت کے سامنے یہ سبق دے رہے ہیں کہ اسلام کے کسی حصے کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے, اس سے جہاد فرض ہے. اور مسلمانوں ذرا بتلاؤ, جنہوں نے ایمان اور عقیدے کے اندر گھوٹالے کیے ہوں, جنہوں نے ایمان اور عقیدے کو اٹھایا ہو, جنہوں نے بنیاد کے اندر فساد برپا کیا ہو, بھلا بتاؤ ان کے ساتھ میاں دوستی کرنا جائز ہے؟ بتاؤ کہاں دوستی اور دشمنی کا معیار تم نے رکھا ہوا ہے؟ آج داڑھیاں, تقوی, طہارت, تسبیح, نماز, روزے یہ دیکھتے ہو, یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے. یہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ صرف زکات کا انکار انہوں نے کیا, نماز کا انکار نہیں کیا. درس سنو, سیرت ابو بکر سننے آئے ہو نا, بولو ہاں, تو سن کے جاؤ تو ابو بکر کی اس سیرت کو اپناؤ بھی, یہ نہیں کہ اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دو. اور یہ جتنے لٹیرے ڈاکو دین کے نام پر بدعقیدگیاں پھیلا رہے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو ان کے خلاف جہاد فرض ہے. کہاں ہیں آپ؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مسلمان ایسے نہیں ہوتا. سنو سیرت سنو. آج ہمیں بھی تانے دیتے ہیں, بیگانے دیں تو دے, کچھ ہمارے بھی
لوگ ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اپنے ہیں لیکن شکم پروری کی لالچ میں اللہ انہیں ہدایت دے. کہتے ہیں بڑا سخت بولتا ہے زبان، ذرا سا صحیح ہونی چاہیے زبان، اسلوب. میاں جو مال دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں صحیح ہے، تو ابے لے لو. اور وہ مال جو پیار اور محبت سے دیا جا رہا ہے وہ پانی نہیں، وہ مویا سیاہ نہیں، وہ ایسڈ ہے، ایسڈ جو پیار سے تمہارے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. ہمارے اپنے کچھ لوگ ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، کہ اپنے غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں کچھ مصلحتوں کے غلام، چمچ. ہاں چمچ ہیں وہ، چمچ روزی روٹی سے خوف زدہ، حق آواز حق کے بزدل ہیں، بزدل وہ تھوڑ دلے ہیں، وہ بزدل ہیں. حق بات اس امت کی ضرورت ہے. جس طرح تمہارے پیٹ کے لیے پانی اور ہوا سخت ضروری ہے، اسی طرح تمہارے ایمان کے لیے خالص توحید و سنت بے حد ضروری ہے. ہم وہ سپلائی کر رہے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پر کر رہے ہیں. ہماری بات کو برا نہیں، ہماری بات کو غلط نہیں ثابت کر سکتے تو کہتے ہیں زبان ذرا سا تیز ہے. ہمیں مرچی میں شکر ملانا نہیں آتی، معاف کیجیے گا، یا ہم سالٹ مسالے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فروٹ سالٹ کھانے والے لوگ نہیں، ہمیں نہیں آتی. وہ سیدھی سی بات ہے قرآن اور سنت کی، سمجھ آئے لے لو، نہ سمجھ آئے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں جہاد کروں گا. ابو عمر نے کیا کہا؟ فقلت اللہ اکبر. سنو، اور اے مولویو تم بھی سنو، جو روزیوں کے چکر میں بجائے اس کے کہ تم میرے بازو بنو، تم مجھے پست ہمت کر رہے ہو، بزدل بنانے کی کوشش کر رہے ہو. جاؤ تم بزدلی کرو، تم لوگوں سے حق چھپاؤ. ہم حق چھپانے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی لعنت اپنے سروں پہ لینے والے نہیں ہیں.